کسی کے گھر میں غربت ہے, کسی کے گھر میں مسائل ہے, کسی کا والد سیکیورٹی گارڈ کی جاب کر رہا ہے, کسی کا والد ہے ہی نہیں, کسی کی والدہ گھروں میں کام کر کے اس کو پڑھا رہی ہے, کوئی بچہ ہے وہ خود ٹیوشنیں پڑھا کے اپنا گزارا کر رہا ہے, کوئی بچہ ہے اس کی فی وہ دے لیتا ہے, ہاسٹل کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا, کوئی ہاسٹل کا خرچہ دے لیتا ہے, فی نہیں اٹھا, کسی کا کوئی میڈیکل فنڈ کا مسئلہ ہے, کسی کا والد بیمار ہے, وہ 10,000 روپیہ اس کے لیے ایک لائف لائن بنتی ہے, سپورٹ بن جاتی ہے. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن 7 لاہور کی یونیورسٹیوں میں ڈونیشن دینے والے جو ڈپارٹمنٹس ہیں, اسکالرشپ دینے والے جو آفیسرز بیٹھے ہیں, ان سب کو بچوں کو پتہ ہے ساتھ میں کہ یہاں سے اسکالرشپ ملتی ہے. شاہ صاحب, پاکستان میں ایک سروے ہے کہ 67% لوگ جو پڑھے لکھے ہیں ان کو ان کی تعلیم کے مطابق پے نہیں کیا جا رہا, یا ایسی جابز نہیں ملتی ان کو جو ان کی تعلیم کے مطابق پے کرتی, یہ انڈر پیڈ ہے. اب اس کی 2 ریزن ہو سکتی ہیں, یا تو تعلیمی نظام نے ان کو اس لیول تک ٹرین نہیں کیا کہ جو ان کی تعلیم کا لیول تھا اس میں قابلیت کہیں کم پروڈیوس ہوئی تاکہ معاشرے میں عملی طور پر جا کر وہ کام نہیں کر سکے کہ اس کے برابر کہیں نہ کہیں کما سکتے, یا پھر شاید سیکھنے والوں میں مسئلہ تھا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا ایک پروجیکٹ ہے تعلیم ممکن. اب آپ نے تعلیم کے خلاف بات تو کی ہے, جو تعلیم روایتی جو تعلیم ہے, تعلیم ممکن کیا اس سے کچھ چینج ہے, کچھ ڈفرینٹ کرتی ہے, کیا کرتی ہے؟ بڑا اچھا سوال. اچھا شہزاد بھائی, یہ میں سارے جو آپ کے سامنے ایک پورا تھیسس رکھ رہا ہوں, یہ بہت سی آبزرویشن, بہت سی غلطیاں, بہت سے تجربے کے بعد آخر کار ہم یہاں پہنچے. اسی طرح جو میرا پے بیک ہے, میں اسے کہتا ہوں میری ایک سیکنڈ برتھ. 2 برتھس ہیں, میرا پڑھاتا بھی رہا ہوں, یہ میں پریچ کرتا رہا ہوں. ایک وہ برتھ ہے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتے ہیں, دوسرا وہ دن ہے جس دن آپ ڈھونڈتے ہیں کہ اس دنیا میں کرنے کیا آیا ہوں. تو مجھے بڑا ٹائملی یار یہ پتہ لگا شہزاد بھائی کہ میں مطلب یہ گھر ہی بنانے ہیں, پراپرٹی اکٹھی کرنی ہے, گاڑی بنانی ہے, پیسے بنانے ہیں صرف, یار یہ تو پرپز آف لائف نہیں ہے. یہ تو کسی عمل کا, کسی ایفرٹ کا بائی پروڈکٹ ہے. تو زندگی میں بڑی کمائی اطمینان قلب ہے, خوشی ہے, خدمت ہے. یہ میری ایک میں سمجھتا ہوں یہ سیکنڈ لائف ہے. 40s کے بعد اب میں 46 47 پہ پہنچ رہا ہوں, 46 میری ایج ہو چکی ہے. اس وقت آپ ڈھونڈتے ہیں کہ میری زندگی کا نیا معنی کیا ہے. آپ پھر دیکھتے ہیں کہ یار دنیا میں اس سٹیج پہ جو مڈل ایج کرائسس لوگوں نے دیکھا, اور سینئرز تھے اور بڑے بڑے قابل لوگ تھے, انہوں نے کیا کیا. پتہ لگا یار بادشاہ کو بادشاہت حاصل کرنے کے بعد بھی وہ سکون نہیں ملا جو درویش کو خدمت کر کے آسانی پیدا کر کے جھگی میں وہ سکون مل گیا. الیگزینڈر کو وہ سکون نہیں ملا, دیوجانس کلبی کو وہ سکون مل گیا. ایک وقت کے کسی مغل بادشاہ کو وہ سکون نہیں ملا. علی بن عثمان الحجویر رحمۃ اللہ علیہ, داتا علی حجویری, ان کو وہ سکون مل گیا. وقت کے بڑے بڑے حاکم گزرے, بڑے بڑے فتویٰ لگانے والے گزرے, وہ سکون نہیں ملا. بلے شاہ کو وہ سکون مل گیا, وہ تھیا تھیا کر کے سکون لے لیا اس نے. کتنے ہوں گے جرنیل, کتنے ہوں گے صدر, کتنے ہوں گے وزیر اعظم, ان کو وہ سکون نہیں ملا. عیدی صاحب کو وہ سکون مل گیا. بڑے سول سرونٹ ہیں, بڑوں نے جابس چھوڑی, بڑے بڑے کام کیے. اللہ نے وہ سکون ڈاکٹر امجد ثاقب کے نصیب میں لکھا ہوا تھا جو پے بیک کرنے سے ملتا. تو آخر کار میں نے یہ تھیسس اسٹیبلش کیا, اور اس پہ میرا کامل ابھیمان ہے کہ خدمت کے علاوہ رستہ ہی نہیں ہے. پھر بندہ دیکھتا ہے وہ خدمت کی ونڈو میں کیا کرنا ہے. تو میں نے یونیورسٹیوں میں جاتا رہتا ہوں, میں یہ باتیں جو یہاں کر رہا ہوں وہاں بھی کرتا ہوں. یونیورسٹی آف لاہور کا میں پروفیسر آف پریکٹس ہوں. ہمارے چیئرمین اویس رؤف صاحب نے مجھے اعزازی وہاں پروفیسر ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اور کمیونٹی انگیجمنٹ کا میں ہیڈ ہوں. مختلف طرح کے وہاں کام کرتا ہوں. یہ باتیں میں وہاں بھی کہتا ہوں. لیکن میں نے دیکھا کہ یار بڑا کچھ ہم پورے نظام میں نہیں بدل سکتے. تو چڑیا کی چونچ میں کتنی بوندیں آتی ہیں, وہ اپنا رول تو پلے کرے. تو یہ ڈھونڈا کہ جن کو ہم پڑھا رہے ہیں, یا جو پڑھ رہے ہیں, یا جن کو ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں, یہ جن سکلز کی ہم بات کر رہے ہیں, سافٹ سکلز کی, وہ کمیونیکیشن ہے, پریزنٹیشن ہے, اسپوکن انگلش ہے, رائٹنگ سکلز ہیں, ڈیسیژن میکنگ ہے, موٹیویشن ہے, ہوپ ہے, مینرز ہیں, اخلاق ہے, ہم تو سکھا سکتے ہیں نا جی. یعنی تربیت بھی شامل ہے اس میں. سر تعلیم اور تربیت میں اصل میں تربیت ہی ہوتی ہے. تربیت کا نام ہی تعلیم تھا کبھی, وہ تربیت آج نہیں ہو رہی. سر نمبروں کی بھرمار ہو گئی ہے, جی پی اے کی بھرمار ہو گئی ہے, 1100 میں سے 1100 نمبر آنے لگ پڑے ہیں, ڈگریوں پہ ڈگریاں ملتی جا رہی ہیں. آپ ان بچوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑے, انتہائی سطحی علم, کوئی ڈیپتھ نہیں ہے, کوئی مینرز نہیں ہے. یہ جو زی جنریشن آئی ہے, میں آج یونیورسٹی میں بیٹھا یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ ہمیں
کوئی باقاعدہ 1 ڈے کی ورکشاپ ڈیزائن کرنی چاہیے ایڈمیشن کے ٹائم کے فوراً بعد, جہاں پر وہ ہم کہتے ہیں جی انڈکشن ہوئی ہے, یا ایک شروع کی ایک کلاس ایسی ہوتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے یہ کورس ہے, یہ پڑھانے والے ہیں. اگلے دن یار ایک 1 ڈے کی ورکشاپ ہونی چاہیے جس میں مینرز پڑھائے جائیں, جس میں اخلاق پڑھایا جائے, جس میں بتایا جائے ٹیچر سے بات کیسے کرتے ہیں, جس میں بتایا جائے رستہ چھوڑنا کتنا ضروری ہے, جس میں بتایا جائے لکھنا کیسے ہے, جس میں سوال کیسے کرنا ہے, جس میں کلاس میں بیٹھنے کے مینرز کے ہیں, جس میں اگر کسی سینئر سے آپ نے رابطہ کرنا ہے تو کیسے رابطہ کرنا ہے, جس میں شکریہ ادا کرنا کتنا ضروری ہے, جس میں معذرت کتنی ضروری ہے, کسی کے ساتھ رابطے میں رہنا کتنا ضروری ہے. یہ سوشل سرکل جو آپ بولتے تو ہیں جملے, جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے کہ یور نیٹ ورتھ از یور نیٹ ورک, پریکٹیکلی کیا ہے, جس میں بتایا جائے کمفرٹ زون سے نکلنا کتنا ضروری ہے, جس میں بتایا جائے کہ انیشیٹو کی پاور کیا ہوتی ہے, جس میں بتایا جائے کہ ٹف ٹائم میں آپ نے کیا کرنا ہے, کرائسس آ جائے کیا کرنا ہے, فائنینشیل فریڈم آپ حاصل نہیں کر رہے تو کیا کرنا ہے, تھنکنگ آؤٹ آف دی باکس کیا ہوتا ہے. یار یہ ٹرمز نہیں واقف. پھر مینٹل ہیلتھ آج بڑا پرابلم ہے جس پہ ہمیں بات بھی کرنی ہے, آخر میں جا کے کریں گے. بھائی ایک مائنڈ فل رہنا ہے, ویلنس کیا ہے, سکون قلب کیا ہے, خوشی کیا ہے, اچھا بیٹا کیا ہوتا ہے, اچھی بیٹی کیا ہوتی ہے, اچھا شاگرد کون ہوتا ہے, کوئی نہیں بتانے والا. آپ یہ سوال بچوں کے آگے رکھیے, ان کے پاس جواب نہیں ہے ان سوال, کیونکہ سوال ہی نہیں اٹھا تو جواب کہاں سے ہوگا. تو ہم تعلیم ممکن اسکالرشپ جو ہے ہمارا پروگرام, جس میں ہر مہینے شہزاد صاحب ہم بچے کو 10,000 روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں, وظیفہ. اور یہ پیسے ہمارے مختلف دوست ڈونرز ہیں. پہلے ابتدا میں ایک ہی ڈونر تھے, اللہ بہت سی زندگی دے, برکت دے, محمد حسین صاحب کو, فاؤنڈنگ ممبر ہیں فاؤنڈیشن کے. انہوں نے بڑا کام کیا, ہمارا بڑی قربانی دی, دن رات ایک کیا, بہت سے فنڈز ڈونیٹ کیے. پھر وقت کے ساتھ میاں احسن صاحب, جاوید بھٹی صاحب, یو ایس اپیرل, اے جے فاؤنڈیشن, یہ لوگ ساتھ ملے. اور اس کے بعد پھر کتنے دوست آئے جی. یہ 1 سال سے تو ہم نے اس کو اوپن کر دیا دوستوں کے لیے کہ کوئی بھی چاہے وہ شامل ہو سکتا ہے, کسی بھی طرح شامل ہونا چاہتا ہے. شہزاد بھائی کو فائنینشلی شامل ہونا چاہتا ہے, زکوٰۃ دینا چاہتا ہے, خیرات دینا چاہتا ہے, صدقات دینا چاہتا ہے, گفٹ کرنا چاہتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں, آج میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں, میں نام انہوں نے کہا ہے تو میں سیگا راز میں رکھ رہا ہوں. صبح میں وہ بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا, تو انہیں میں نے بتایا یہ ہمارے کچھ چیلنج ہیں. انہوں نے کہا شاہ صاحب مجھے اکاؤنٹ نمبر دیجیے. میں نے دیا, انہوں نے ادھر ہی ٹرانسفر کروائی ایک اماؤنٹ. میں نے کہا جی آپ کو وہ 236 کا لیٹر دیتا ہوں, ٹیکس ایگزمپشن کا لیٹر ہم دیتے ہیں اور وہ آپ کے ٹیکس میں لگ جائے گا. نہیں مجھے نہیں چاہیے. میں کہا کیوں؟ وہ کہتے جی اللہ کو پتہ ہے نا, کافی ہے. اور شہزاد بھائی جب یہ ہم نے شروع کیا 5-6 سال پہلے اسکالرشپ دینی, ہمیں ریئل ٹائم چیلنج پتہ لگے بچوں کے. جب آپ انٹرویو لیتے ہیں نا, کیونکہ دیکھیں میرے دروازے پہ آتے ہیں فاؤنڈیشن, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن, 7 لاہور کی یونیورسٹیوں میں وائس چانسلرز کو اور ڈونیشن دینے والے جو ڈپارٹمنٹس ہیں, اسکالرشپ دینے والے جو آفیسرز بیٹھے ہیں, ان سب کو بچوں کو پتہ ہے ساتھ میں کہ یہاں سے اسکالرشپ ملتی ہے. اب جب کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے نا آپ کے دروازے پہ, پھر آپ کو پتہ لگتا ہے یار کسی کے چیلنج کیا ہیں, کسی کے گھر میں غربت ہے, کسی کے گھر میں مسائل ہے, کسی کا والد سیکیورٹی گارڈ کی جاب کر رہا ہے, کسی کا والد ہے ہی نہیں, کسی کی والدہ گھروں میں کام کر کے اس کو پڑھا رہی ہے, کوئی بچہ ہے وہ خود ٹیوشنیں پڑھا کے اپنا گزارا کر رہا ہے, کوئی بچہ ہے اس کی فی وہ دے لیتا ہے, ہاسٹل کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا, کوئی ہاسٹل کا خرچہ دے لیتا ہے, فی نہیں اٹھا, کسی کا کوئی میڈیکل فنڈ کا مسئلہ ہے, کسی کا والد بیمار ہے, وہ 10,000 روپیہ اس کے لیے ایک لائف لائن بنتی ہے, سپورٹ بن جاتی ہے. اور ہم ڈونر کو کہتے ہیں آپ ٹریک کریں, آپ ٹریک کریں, آپ اس بچے کے ساتھ رابطہ کریں, اس بچے کے ساتھ ملیں, اس سے رابطہ کریں, اسے پڑھانا چاہیں آپ. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کئی ایسے ڈونرز ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ اپنے آپریشنز میں بل دے دیں, آپ 28 لوگ وہاں کام کر رہے ہیں, اتنے ایونٹس ہو رہے ہیں, آپ گاہے بگاہے خود بھی آتے رہتے ہیں, اور آپ کی تو بہت مہربانی ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ آپ کے آنے کو دیکھ کے آج میرا دل کر رہا تھا کہ آپ کے پوڈ کاسٹ پہ اناؤنس کروں کہ یو آر ناؤ, میری طرف سے یہ میری اناؤنسمنٹ ہے, آپ ہمارے آنری بورڈ ممبر ہیں جی آج سے. اور یہ میرے لیے اعزاز ہوگا کہ شہزاد مرزا صاحب کے پوڈ کاسٹ ان کے آفس میں آ کے اگلے دنوں میں اس کی تقریب رکھتے ہیں, آپ ہمارے اعزازی بورڈ کے ممبر بنیے, کیونکہ آپ خود ایک مشعل راہ ہیں, ایک لائٹ ہاؤس ہیں, ایک انسٹیٹیوشن ہے. یہ تو شہزاد بھائی ہمارے معاشرے میں بے قدرہ پن بڑا ہے, لوگ مر جاتے ہیں پتہ لگتا ہے کتنا بڑا بندہ تھا. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں جی گلا ہی کر رہے ہو نا, پریکٹیکلی کی کر رہے ہو. میں کہتا ہوں یار 1900 بچوں کی ڈگری مکمل ہو گئی ہے. جس یونیورسٹی کو یو ای ٹی کو میں نے چھوڑا تھا 3rd ایئر میں کہ میری یہ فیلڈ نہیں ہے, مجھے کیمیکل انجینئرنگ نہیں کرنی, اس یونیورسٹی کا 400 انجینئر فاؤنڈیشن نے فنڈ کیا ہے, ان کی ڈگریز مکمل ہوئی ہیں. ایک بڑی تعداد بچوں کی کہیں نہ کہیں پلیسڈ ہے, جاب کر رہی ہے,
نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بن گئی ہے, آسانیاں پیدا کر رہی ہے. 1850 بچہ اسکالرشپ لے کے پاس آؤٹ ہو چکا ہے. 37 کروڑ روپیہ فاؤنڈیشن ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانسفر کر چکی ہے. اور کتنے آپ کے سامنے دیکھیں ہم علمی مباحثے, سیمینار, پینل ڈسکشنز, ایونٹس, اور لنگر کے ساتھ کوشش ہوتی ہے یار کوئی آسانی ملے, آنے والے کو عزت ملے, محبت ملے, ایک وہاں کا ایک اپنا ایمبینس ہے. تو اللہ کی بہت مہربانی ہے اور اللہ کا بہت ہی کرم ہے کہ یہ سارا سلسلہ چلتا چلے جا رہا ہے. اچھا, میں نا جس چیز سے متاثر ہوتا ہوں نا فاؤنڈیشن میں جا کے, میں نے علی باسف سے بھی ریکویسٹ کی تھی ایک بار کہ مجھے ایک کام کرنا ہے, مجھے اپنے دونوں جو یہ ادارے ہیں ان کی ٹیم کو وہاں پہ لے کے جانا ہے. وہاں پہ اصل میں جو میں ان کو دکھانا چاہتا ہوں, جو سکھانا چاہتا ہوں, کمال قسم کے ایٹیکیٹس پوری ٹیم میں. آپ بھیج دیجیے فری کی ٹریننگ, آپ کیونکہ بورڈ ممبر بھی ہیں تو آپ کی ٹیم میری ٹیم ہی ہے, آپ انہیں کو بھیجیے ہاف ڈے کے لیے, فل ڈے کے لیے. اس کی نا وجہ یہ تھی, میں اکثر نا پرائیویٹ محفلوں میں کہتا ہوں کہ شاہ صاحب کی ایک چیز نظر آتی ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں نا اخلاقی باتیں کہتے ہیں کہیں, تو ان کی ٹیم میں جھلک نظر آتی ہے. اب دیکھیے ان کے بچے بھی سامنے ہوتے ہیں, بچوں میں بھی نظر آتی ہے. ہم چونکہ بچوں کو نہیں موسٹلی ملتے تو ان کی ٹیم ان کے بچے ہوتے ہیں, تو اگر وہاں سے جھلک نظر آتی ہے تو یہ وہ تربیت ہے جو شاہ صاحب کہتے ہیں آگے پہنچی ہوئی ہے. جو آپ نے بات کی نا, آپ کہتے ہیں کہ صحیح علم وہ ہے جو انسان کی زبان کے علاوہ اس کے اعمال کے اندر اخلاق میں جھلک ہو. اب جو آپ نے بات کی مینرز کی, میں یقین کیجیے بڑا محسوس کرتا ہوں, واقعی ایسا ہے. ہمارے کئی لوگ پڑھے لکھے ہیں لیکن ان کا صحیح پتہ چلے گا شادی کے اوپر, کھانا کھل گیا, بندے کھل جاتے ہیں. ہاں جی. تو اس سے مراد ہے کہ ہم ان کو تربیت کی ضرورت تھی, ان کو کسی نے ٹرین نہیں کیا تھا. سر یہ پوری قوم, یہ 30 کروڑ یا 25 کروڑ کو تربیت کی ضرورت ہے. ان کو سڑک پہ چلنا نہیں آتا, حادثے دیکھیں کتنے. ان کو ہیلمٹ پہننے کی عادت نہیں ہے, ان کو بات کرنے کی عادت نہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ بات کرنی کیسے, کب ٹوکنا ہے, کب ختم کرنی ہے, اوپننگ کیا ہے, کلوزنگ کیا ہے, شکریہ ہے, مسکراہٹ ہے, راستہ کیسے بتانا ہے. پوری قوم کو تربیت کی ضرورت ہے.